سنا کہ کسی نے میری جگہ پہ کوئی اور گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ فتوے کو تبدیل کر دو. شیخ مفید پریشان ہو گئے, اتنے گھبرا گئے, حالانکہ کوئی قتل نہیں ہوا, کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ ان کا تقویٰ تھا کہ فوراً اپنے دروازے پہ لکھ دیا آج کے دن کے بعد شیخ مفید فتویٰ نہیں دیتے. یہ لکھ دیا اور کئی دنوں تک لوگوں سے ڈیل نہیں کرتے تھے, اجتہاد کو چھوڑ دیا تھا. مگر حضرت امام زمانہ نے آ کے شیخ مفید سے کہا نہیں شیخ مفید یا اخی, میرے بھائی, فتویٰ دینا تیرا کام ہے, فتوے کو ٹھیک کرنا ہمارا کام کا. ہماری قوم کے کچے بچے جو نہیں سمجھتے صرف اور صرف اعتراض کرتے ہیں مجتہدین پر, جبکہ ان کا علم اتنا بلند ہے کہ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں مجتہدوں نے ان لوگوں کے لیے بھی فتوے دیے ہیں. ہمارے پاس تو چاند کا مسئلہ اتنا سیریس اس کو لیتے ہیں, ایک چاند ہے, مجتہد نے ان لوگوں کے لیے بھی فتوے دیے جو دوسری دنیا میں رہتے ہیں جن کے 10 چاند ہیں. وہ کیا کریں گے؟ ہم ایک چاند میں بگڑے ہوئے ہیں, 10 چاند آ جائیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا. یعنی مجتہد کا یہ علم ہے کہ انہوں نے اگر کسی کے پاس 10 چاند ہیں کسی دنیا میں, کسی اور دنیا میں, جو مرکری لے لیں, مریخ لے لیں, جو بھی آپ لے لیں, ان کے لیے بھی ایک فتویٰ دیا ہے کہ اچھا چلو وہ اگر مسلمان ہو گئے اسلام, کیونکہ امام علی نے تو کہا ہے دوسری دنیاؤں میں لوگ رہتے ہیں اور مجتہد امام علی علیہ السلام کے خادمین میں سے ہیں, جو امام علی علیہ السلام کہتے ہیں اسی کے ذریعے سے فتویٰ دیتے ہیں, اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے. تو اس میں اس مقام پر ہے مجتہد, اس علم پر ہیں, مگر ہم کچھ نہیں جانتے, بالکل نادان ہیں. بس ہم یہی جانتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا بہت جانا ہے, تھوڑا بہت ہمارے اپنے اصول دین کے بارے میں ہمارا پورا علم نہیں ہے, نہ ہمیں پتہ ہے کہ اصول دین کی دلیل کیا ہے, نہ فروع دین کی ہمارے پاس پورا علم ہے. اس کے باوجود نائب امام کی توہین کرتے ہیں. اور یاد رکھیے نائب امام کی توہین کرنے والا وہ شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صرف ابھی نائب امام کی توہین کر رہا ہوں, مگر یہ مرکز کو توڑ رہا ہے. یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے, فردی معاملہ نہیں. اگر آپ کمرے میں بند کر کے کوئی گناہ کریں تو اس کا آپ کو گناہ ہے, مگر اگر لوگوں میں آ کر کوئی بے حجاب خاتون اگر پھر رہی ہے تو یہ اجتماعی گناہ کھیلایا جائے گا. یعنی جب وہ بازار میں گھوم رہی ہے تو اس کو 100 لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ تمام لوگ جو 100 لوگ سے دیکھ رہے ہیں وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی مجتہد کی کہیں کھڑے ہو کر کہیں توہین کر رہے ہیں دوستوں کے درمیان, تو دوسروں کو ہمت مل رہی ہے کہ یہ مجتہد کی توہین کر رہے ہیں, کل میں بھی کروں گا. اور یہ ایک اجتماعی معاملہ ہو رہا ہے, اور یہ حملے ہیں, یہ سازشیں ہیں جو شیعوں کے خلاف ہو رہی ہیں. شیعہ ویسے بھی کم ہیں, مگر پوری دنیا کے شیعہ پوری دنیا سینٹرل پوائنٹ کیوں بنی ہوئی ہے کہ پوری دنیا یہی سوچ رہی ہے کہ شیعہ ترقی نہ کریں, شیعہ آگے نہ بڑھیں, شیعہ ترقی نہ کریں. کیوں؟ تو انہیں لڑا دیا جائے, وہ آپس میں لڑتے رہیں, مختلف مسائل پر شیعہ لڑیں. اور اسی طرح اجتہاد کا معاملہ جو ہمارا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے, دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے, جسے ہم اجتہاد کہتے ہیں, ایسا طاقتور پلیٹ فارم ہے کہ پوری دنیا کو یہ پلیٹ فارم ہلا کے رکھ دے سکتا ہے. اگر ہم اس پلیٹ فارم پہ اپنے دل و جان سے جمع ہو جائیں اور یک صدا ہو کر ایسا اتحاد دکھائیں دنیا کو کہ کوئی شیعوں کو نہیں توڑ پائے. یاد رکھیے ایک تنہا لکڑی ہوگی اسے بڑے آرام سے چھوڑ دیا جاتا ہے, مگر اگر لکڑیوں کا بستہ مل جائے تو کوئی توڑنے والا اسے توڑ نہیں سکتا. پھر وہی آہنی عزم کی دیوار بن جا سکتے ہیں کہ جسے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا. پھر وہی حقیقی علی والے بنیں گے کہ کوئی ہمیں غلط نگاہوں سے اعتراض کی انگلی سے نہیں دیکھ پائے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. یہ ایمان ہے. جب انسان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تو وہ انسان ہر طرح کے گناہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. جب تک ایمان دل میں نہیں آئے گا تو ہم اس بلند مقام پر نہیں پہنچیں گے, حقیقی علی والے نہیں بن پائیں گے. ایمان کیسے آئے گا ہمارے دل میں؟ ایمان آئے گا خشوع اور خضوع سے. اور خشوع اور خضوع کیسے آئے گا؟ جب زیادہ سے زیادہ ہم موت کو یاد کریں گے, تب ہمارے دل میں خشوع اور خشوع یعنی دل میں نرمی پیدا ہوگی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے صحابی سے کہتے ہیں اے ابی بصیر, تمہارے دل میں ایمان بہت کم ہے, تمہارے دل میں ایمان نچلے ترین درجے پر ہے. ابی بصیر کون ہے؟ ابی بصیر وہی ہے جنہوں نے ہزاروں اور سینکڑوں احادیث ہم تک پہنچائی. ابی بصیر کا وہ مقام ہے, کسی دن امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ابی بصیر آئے اور کہنے لگے مولا میں نابینا ہوں, میرے پاس آنکھیں نہیں, میں آپ جیسا مولا رکھتا ہوں پھر بھی میرے چہرے پہ آنکھیں نہیں ہیں. مولا نے کہا ابی بصیر تو آنکھیں چاہتا ہے؟ کہا جی مولا ہمیشہ اداس رہتا ہوں, میں دیکھ نہیں سکتا, میرے پاس آنکھیں نہیں ہے. مولا نے کہا ٹھیک ہے. مولا نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا,
ابھی بصیر دیکھنے شروع ہو گئے. مولا نے کہا ابھی بصیر خوش ہو گئے, ابھی بصیر جانے لگے. مولا نے ابھی بصیر سے کہا ابھی بصیر ہم نے تجھے آنکھیں دے دی, تم نے آنکھیں مانگی, ہم نے تجھے آنکھیں دے دی, مگر ابھی بصیر یاد رکھ اب جو تم نے آنکھیں لے لی ہیں اللہ کی مصلحت تھی, تم نابینا ہو گئے تھے اور تمہیں اللہ آنکھیں نہیں دے رہا تھا. اب جو ہم نے تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں آنکھیں دے دی, اب یاد رکھو قیامت کے دن تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے, قیامت کے دن تم ہماری صحبت میں نہیں رہو گے. جیسے ابھی بصیر نے یہ سنا کہ کہا جی مولا ایسے ہے. مولا نے کہا اسی طرح تم آنکھوں سے گناہ کرو گے. تو ابھی بصیر وہیں گر گئے, کہا مولا یہ لے لیجئے واپس آنکھیں, مجھے آنکھیں نہیں چاہیے. پھر نابینا ہو کر چلے گئے. یہ بلند مقام تھا ابھی بصیر کا, مگر پھر بھی امام صادق چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ ابھی بصیر تو ایمان کے کم ترین درجے پر ہے. ارے کیسے ممکن, ابھی بصیر اتنے بلند, ہم تو اگر ہوتے آنکھیں لے لیتے, ہم کہتے مولا انشاءاللہ دیکھا جائے گا, ہم گناہ نہیں کریں گے. مگر ابھی بصیر وہ تھے کہ ان کو مولا نے آنکھیں دے دی, پھر بھی کہا مولا آنکھیں لوٹا دی, مگر پھر بھی امام کہہ رہے ہیں انسان اے ابھی بصیر تو ایمان کے کم ترین درجے پر ہے, تو ہمیں کیسے ایمان ملے. اسی طرح امام کے بارے میں کہا جاتا ہے چھٹے امام کسی اپنے صحابی کے ساتھ حج پہ گئے. مولا نے چھٹے امام نے اپنے صحابی کو کہا قرآن کی تلاوت کرو. اس نے قرآن کی تلاوت کی. امام ہزاروں قطار قرآن کو سن کر رو رہے تھے. اب تھوڑی دیر کے بعد امام نے ایک عجیب سا جملہ کہا. امام نے کہا کہ اے میرے صحابی سنو, انسان کی دل میں کبھی کبھی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, انسان کے دل میں نہ ایمان ہوتا ہے نہ کفر ہوتا ہے, نہ ایمان اور نہ کفر. اور اس وقت انسان ایسی حالت اور ایسی کیفیت میں اگر شیطان کا ایک اشارہ آ جائے انسان گھسک کے کفر کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی دل یہ ہے, ایمان کی یہ کیفیت ہے. تو چلیے آپ دیکھیں ایمان کسے کہتے ہیں. آخری میں نے مجلس کی آخر میں امام علی علیہ السلام کے یہی قول بتاؤں گا. امام علی علیہ السلام نے کہا یاد رکھو حقیقی ایمان اسے کہتے ہیں. ایمان اگر تم چاہتے ہو اپنے دل کو پہچانو کہ کیا میرے دل میں ایمان ہے کہ نہیں, تو ایک طریقہ ہے. وہ کیا طریقہ ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں گناہ کرنے کے بعد ایسی تکلیف ہوتی ہے گویا اس کا بیٹا مر گیا. اور اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو نیک کام کرنے کی وجہ سے اسے اتنی خوشی ہوتی ہے گویا اسے خدا نے دوبارہ زندگی دے دی. ایمان اسے کہتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں ایمان ہو, ہم گناہ کرتے ہیں اسی وقت نہ کوئی سختی نہ کوئی پریشانی کا احساس ہوتا ہے نہ کوئی دکھ کا احساس ہوتا ہے. یعنی اتنا احساس ہونا چاہیے جیسا آپ کا کوئی خدا نخواستہ میرا یا آپ کا کوئی بیٹا مر گیا, کتنا دکھ ہوتا ہے انسان کو جب انسان مومن گناہ کرتا ہے. یہ میں ایمان کا نچلا ترین طبقہ بتا رہا ہوں. جب ایمان کے نچلے ترین طبقہ رکھنے والا جب گناہ کرتا ہے تو اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے, اور جب نیکی کرتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے خدا یہ رمضان کا مہینہ ہے جو توبہ اور مغفرت کے سوا, جس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ توبہ اور مغفرت کے سوا کچھ اور نہ کریں, اس کے بجائے کہ ہم دوسرے گناہوں میں غرق ہوں. اس رمضان کے مہینے میں خود کو نیک کر دیں, خود کو پاک کر دیں. خدا کو کہیں مالک ہم یہاں آئے ہیں, آدھی رات کا وقت شاید ہونے والا ہے, آدھی رات کو جب پوری دنیا سو رہی ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں, رونے کے لیے آئے ہیں. مالک اگر ہمارے دل میں درد نہ ہوتا تو ہم یہاں پر کیوں آتے. مالک ہماری باتوں کو بھی سن لے. ہم غریب اور فقیر گناہوں کے سوا کچھ اور نہیں لائے. کبھی امیر فقیر سے یہ نہیں کہتا کہ کیا لائے ہو. مالک ہم سے بھی تو یہ نہ پوچھ کہ کیا لائے ہیں. ہم گناہوں کے سوا اور کچھ نہیں لائے ہیں. ہمارے پاس گناہوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری بخشش ہوئے گی یا نہیں. ہماری